السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر اکبر یزدانی۔ بر صغیر ہند و پاک کی تقسیم ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ تھا۔ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد بڑی طاقتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام کالونیز کو آزاد کر دیا جائے اور ان کی منشا کے مطابق ان کی ڈویژن ہو جائے، تو بر صغیر ہند و پاکستان میں پہلے ہی آزادی کی ایک تحریک چل رہی تھی۔ بر صغیر ہند و پاکستان کے اندر ایک سمپل تصفیہ کیا گیا جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی 2 نیشن تھیوری پر مبنی تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 مختلف قومیتیں ہیں، اس لیے ان کے لیے 2 مختلف ہوم لینڈز کی ضرورت ہے۔ ہندو میجورٹی ایریاز ہندوستان کے پاس اور مسلم میجورٹی ایریاز پاکستان کے پاس جانے تھے، اور یہاں تک معاملہ بڑا سمپل اور آسان تھا۔ کمپلیکیشن وہاں تھی جہاں شیڈز آف گریز تھے اور بہت ساری ایسی پرنسلی اسٹیٹس جن کے اندر یا تو میجورٹی ہندو تھی مگر رولرز مسلمان تھے، یا کہیں پر میجورٹی مسلمان تھی اور رولرز ہندو تھے۔ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ کہاں جائیں گی، کہاں ایکسیڈ کریں گی، بیکاز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا کوئی کانسیپٹ اس ڈویژن کے اندر نہیں تھا۔ اس تمام معاملے کو ہم بہت ڈیٹیل میں آج ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن اپنی شروع کریں، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن so every video that we upload gets to you in real time. This is the perspective. ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم 2 قومی نظریہ اور اس کے پیچھے محرکات یعنی کہ فیکٹرز behind this division. This is a very detailed and complicated conversation that we need to understand exactly why the partition of India happened and how the partition affects us till now and what are the factors behind this partition. But to discuss this, we need somebody who really knows the subject. And why are we doing this today? Because youth of India and also Pakistan, دونوں ملک کے یوتھ کو بالکل نہیں پتا کہ یہ جتنے مسائل جو دونوں ملکوں کے درمیان ہیں یہ کیوں ہیں۔ اکثر نوجوان جب ہمیں ملتے ہیں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی ڈویژن کیوں ہوئی، اور جب ڈویژن ہو گئی تو آج تک یہ دونوں ممالک اتنے ڈیگرز ڈرون اینیموسٹی کے ساتھ کیوں زندہ ہیں، کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی ان کی نفرتیں ہیں، اور خاص طور پہ ہندوستان کی ایگریشن ٹورڈز مسلم ایریاز آف انڈیا اٹ سیلف اتنی وائلنٹ کیوں ہے، واٹ از دی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو۔ اور آج یہ ویڈیو صرف پاکستان کی یوتھ کے لیے نہیں بلکہ انڈینز کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کی یوتھ کو بھی ایکسپلین کریں اور ان کو بتائیں کہ واٹ از دا ریئل ہسٹوریکل پرسپیکٹیو۔ اس ٹاپک کو ڈیٹیل ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے ایک ایکسپرٹ کو دعوت دی ہے ہمارے پاس، جو کہ ہمیں بہت تفصیل سے بتائیں گے کہ ان تمام محرکات اور ان کے پیچھے جو فیکٹرز تھے ان کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس ایڈمرل سید عارف اللہ حسینی ریٹائرڈ۔ السلام علیکم ایڈمرل صاحب۔ سر، آپ نے انٹرو سن لی اور تمام گفتگو کا آپ کو پیرامیٹر بھی پتہ لگ گیا۔ سب سے پہلے لیٹس اسٹارٹ محرکات بیہائنڈ دی پارٹیشن آف انڈیا۔ وائی واز دا سب کانٹیننٹ آف انڈیا ڈیوائیڈڈ اینڈ پارٹیشنڈ؟ دیکھیں، جو وجہ کہ مسلمانوں نے ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کی، اس کے پیچھے یہ محرک ہے کہ جب 1935 کے الیکشنز ہوئے اور اس الیکشنز میں مسلم لیگ نے سیٹیں لیں اور کانگریس نے سیٹیں لیں اور مشترکہ ایک گورنمنٹ بنی، اور قائد اعظم نے اس سے پہلے ہندو مسلم اتحاد کے لیے، تاکہ ہندوستان ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ بنے جو سیکولر ہو اور پروگریس کرے، تاکہ وہاں مساوات پر مبنی معاشرہ قائم ہو سکے، اس کی کوشش کی اور بہت زیادہ کوشش کی، مگر انہیں یہ احساس ہوا کہ کانگریس اپنی ڈیمانڈز میں سنسیئر نہیں ہے، اور ان کی جو سوچ تھی وہ آج سچ ثابت ہو گئی ہے۔ چنانچہ 35 کے جو الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد گورنمنٹ بنی، وہ گورنمنٹ چلی نہیں۔ وہ اس لیے نہیں چلی کہ وہ مسلم لیگ کو یا مسلمانوں کو جو ان کے جائز حقوق تھے، جو ان کا حق بنتا تھا، وہ حق نہیں دینا چاہتے تھے، اور اس میں انہوں نے رخنہ اندازی کی، اس میں انہوں نے مسلم لیگ کو چیٹ کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ قائد اعظم نے پھر اعلان کیا ڈائریکٹ ایکشن کا، یعنی جد و جہد کا یا جنگ کا، دوسرے الفاظ میں کہوں گا کہ اس کا جب اعلان کیا، اور ان کے اعلان پہ مسلمانوں کی اکثریت نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ چنانچہ کانگریس کو احساس ہوا کہ
آزادی ممکن نہیں ہے وداؤٹ پارٹیشن. تو نیگوشیشنس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا اور ہندوستان کے دو مملکتیں نمودار ہوئیں. مگر یہاں جو ہے انگریز نے اور کانگریس نے دوبارہ زیادتی کی مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. اور مقصد اگر آپ دیکھیں تو ان تمام زیادتیوں کا وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کشمیر دینا ہی انڈیا کو چاہتے تھے شروع سے. چنانچہ جو اصول بنا پارٹیشن کا وہ یہ تھا کہ مسلم میجورٹی ایریاز جو ہیں وہ پاکستان کو میں جائیں گے اور جو ہندو میجورٹی ایریاز ہیں وہ ہندوستان میں جائیں گے. یہاں تک تو آسان تھا جی. مگر اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جغرافیکل باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں, کیونکہ کوئی اگر آپ ملک بنا رہے ہیں تو اس کی کہیں ڈیفائن ہونی چاہیے جغرافیکل باؤنڈری. تو اس جغرافیکل باؤنڈریز میں بعض جگہ پر جو ہے وہ ہندو میجورٹی ایریاز پاکستان کے پاس آئے اور بعض جگہ پر مسلم میجورٹی ایریاز ہندوستان کے پاس گئے, جیسے ستلج اور راوی کی ایسٹ بینک اور ویسٹ بینک کے اوپر بارڈر کو کہیں کہیں الائن کیا گیا. مگر مقصد یہ نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ گرداسپور جو ہے وہ انڈیا کو دیا جائے, جبکہ وہاں مسلم میجورٹی تھی, تاکہ ہندوستان کو ایک ایکسیس ملے کشمیر تک. اور پرنسلی اسٹیٹس کے بارے میں واضح طور پہ یہ تھا کہ وہاں کے جو پرنس ہے یا رولر ہے اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ جس کے ساتھ ایکسیڈ کرنا چاہے, جس کے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ شامل ہو سکتے. بالکل ٹھیک. چنانچہ پاکستان بننے کے فوراً بعد نظام آف دکن نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا, کیونکہ دکن کی جو ریاست تھی وہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک رچ اسٹیٹ تھی. I think it was the richest state in the world at that time. جی ہاں, بہت ہی پراسپرس اور رچ اسٹیٹ تھی, مگر وہاں مسلمان صرف 13% تھے اور وہاں کی جو ہندو آبادی تھی وہ بھی نظام سے خوش تھے. تو نظام جو ہے, اور کیونکہ وہ پاکستان سے کوئی لنک نہیں تھا تو نظام وانٹیڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ. مگر وہاں ہندوستانی فوج حملہ آور ہوئی اور اس حملے کو, جو کہ ایک ملٹری ایکشن تھا, اس کو انہوں نے پولیس ایکشن, جو 1948 میں جی 1948, اس کو پولیس ایکشن انہوں نے ٹرم کیا اور برطانیہ نے اس کو ہضم کر لیا. اسی طرح سے جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کیا اور اسی طرح سے کاٹھیاوار کے بھی مسلمانوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کیا. مگر وہاں پر بھی ہندوستان نے بزور شمشیر ملٹری ایکشن سے ان ایریاز کو آکیپائی کیا. ٹھیک. کشمیر کا معاملہ اس کے برعکس تھا, وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور آزادی کے فوراً بعد ہی انہوں نے انگیج کیا وہاں کے راجا کو کہ وہ انڈیا کے ساتھ ایکسیڈ کرے, اور پھر انہوں نے ایکسیڈ کروایا اور فوجیں بھیجیں. تو یہاں پہ مسلمانوں نے یہ چیز برداشت نہیں تھی, اور کیونکہ ہمارا کنٹینیوس بارڈر تھا تو ہمارے کچھ لوگ گئے. فوج ہماری اس لیے نہیں جا سکتی تھی کہ اس وقت تک فوج جو تھی وہ مشترکہ کمانڈ میں تھی برٹشرز کے انڈر یونیفائڈ برٹش کمانڈ. جی, اور برٹشرز نے پوری طرح سے ساتھ دیا ہندوستان کا تاکہ وہ کشمیر کو اپنے پاس رکھیں. حالانکہ ہمارے میرے خیال میں گلگت اسکاؤٹس وہاں موجود تھے, کہ ڈٹیچمنٹ موجود تھی, بٹ چونکہ ان کا غالباً میجر جو ہے واز دا کمانڈنٹ واز ایز اے برٹشر, سو انہوں نے کہا 2 برٹشرز ول ناٹ فائٹ ایچ ادر, تو انہوں نے وہ ڈٹیچمنٹ کو نہیں جانے دیا کشمیر. جی, اس وقت جو ہے جو برطانیہ کا اسٹانس تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے ساتھ راجا نے ایکسیڈ کیا ہے اور راجا کا حق ہے کہ وہ کشمیر کو لے لے, مگر وہ غلط تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت اس چیز کو لیگل پوائنٹ آف ویو کو اٹھایا, اور وہ انڈورس بھی ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں کہ پلیبسائٹ کے ذریعے جو اس کا تصفیہ ہوگا. بلکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی یہ لکھا کہ پلیبسائٹ کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کہاں جائیں گے. تو پلیبسائٹ کی بات جو ہے وہ انڈورس ہے بائی دی برٹش گورنمنٹ. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ گورنر جنرل تھے انڈیا کے اس وقت, نہرو صاحب کی اسٹیٹمنٹس ہیں. بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں گا کہ کچھ ہمارے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صحیح کام نہیں کیا. پنڈت پریم ناتھ بزاز ایک پرومننٹ کشمیری لیڈر تھے جو کہ پنڈت تھے, مگر انہوں نے اپیل کی شیخ عبداللہ سے اس وقت, جو کہ مسلمان تھے, کہ نیشنل کانگریس جو ہے اس کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ شیخ عبداللہ کانگریس کے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں شامل ہوں, کانگریس کے ساتھ رہیں. فاروق عبداللہ کے والد. جی ہاں. تو
اس وقت پنڈت صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ درمیان میں نہ کھڑے ہوں وہاں کے لوگوں کے، اور ان کو پاکستان میں شامل ہونے دیں۔ تو اگر جو سیاستدان مسلمان تھے، بے شک شیخ عبداللہ ٹائپ کے جو کہ کانگریسی تھے، انہوں نے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا کشمیر کا ہندوستان کی طرف جانے میں۔ تو جو ہمارے لوگوں نے لڑ کر جو حصہ لے لیا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، جو موجودہ آزاد کشمیر ہے، اور پھر اس کے بعد جب ان کو یہ ڈر ہوا کہ یہ تو پورا کشمیر لے لیں گے، تو نہرو صاحب جو ہے دوڑتے ہوئے گئے یونائٹڈ نیشنز میں کہ بھئی سیز فائر کراؤ۔ ہم نے اس وقت سیز فائر کو ایکسیپٹ کر لیا اس پہ کہ شاید لیگلسٹکلی اور پرامن طریقے سے ہم جو ہے وہ کشمیر کا فیصلہ کر لیں گے جیسا کہ کشمیر کے عوام چاہتے ہیں۔ تو پاکستان نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا، اور اس امید میں کہ یونائٹڈ نیشن ایک ایسی آرگنائزیشن بن رہی ہے جو امن کو پروان چڑھائے گی اور جنگ سے فائدہ نہیں ہوتا، تو ہم نے اس پہ ریلائی کیا۔ مگر اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو دیکھیں تو وہ ساری ریزولوشنز جو ہیں وہ ہندوستان کو اس چیز کا ذمہ دار بناتی ہیں کہ وہ پلیبسائٹ کرائے، اور پاکستان کو یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی فوجوں کو پہلے وہاں سے بلائے، اور ہندوستان بھی اپنی فوجیں وہاں سے ہٹائے، اور سول ایڈمنسٹریشن کے انڈر، جو ظاہری بات ہے ہندوستان ہی کی ڈی ہوگی، ملٹرائز کر کے، ہاں ڈی ملٹرائز کر کے، مگر سول ایڈمنسٹریشن انڈین ہی ہوگی، اور اس کی موجودگی میں یا کسی انٹرنیشنل مانیٹرنگ کے اندر وہاں پلیبسائٹ کرائی جائے۔ تو پلیبسائٹ کرانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوا، انڈیا اس کو ڈیلے کرتا رہا، بہت آسانی سے ڈیلے کرتا رہا، اور نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کشمیر میں ایک فل بلون ریولوشن آ گیا ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ شامل ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آزادی کے لیے جب نعرہ لگاتے ہیں تو وہاں آپ کو زیادہ تر پاکستان کے پرچم نظر آئیں گے، اور وہ اپنے شہداء کو بھی پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کرتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کی یہ دیرینہ خواہش ہے کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں۔ ایڈمرل صاحب، یہ تو بالکل کلیئر ہے، اور ہم لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں آج کے پروگرام کے ذریعے کہ کشمیر کا اور مختلف مسلم اسٹیٹس کا ایشو کیا تھا ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن، اینڈ کشمیر از ون آف دی لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز۔ مے بی اب کچھ ایسے ایشوز ہیں جو انڈیا نے ڈیفیوز کر دیے ہیں، جس طرح حیدرآباد کو ڈیوائڈ کر دیا انٹو آندھرا پردیش، اور انہوں نے کافی ڈیفیوز کر دیا اس سچویشن کو، حالانکہ حیدرآباد ابھی بھی مینٹین کرتے تھے نظام آف حیدرآباد کہ he did not accede to India. And same is the case with Junagadh and Kathiawar, and they are still, claimant. And but چونکہ وہ اتنی جوناگڑھ اور کاٹھیاوار اتنی چھوٹی اسٹیٹس ہیں اور اتنی بڑی فورسفل آکوپیشن ہے کہ وہ اپنی ریسرٹ نہیں کر سکتی اپنی، وہاں پہ میجورٹی بھی مسلمانوں کی نہیں ہے، ہاں میجورٹی نہیں ہے، اور جو مسلمان تھے وہ پاکستان آ چکے ہیں زیادہ تر۔ وہ آ چکے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد انڈیا نے میرا خیال میں پلیبسائٹ کے وقت جب انہوں نے یہ وعدہ کیا یونائٹڈ نیشن سے کہ ہم پلیبسائٹ کرائیں گے انڈر UN چارٹر اینڈ ریزولوشن، دے کیم ٹو این انڈرسٹینڈنگ آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A۔ سو آپ یہ ایکسپلین کیجئے کہ آرٹیکل 370 اور یہ 35A ہے کیا، اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو راجا نے ایکسیڈ کیا انڈیا کے ساتھ تو انڈر سرٹن کنڈیشنز کیا، اور وہ کنڈیشن یہ تھی کہ کشمیر آٹونومس رہے گا۔ دس واز دا کنڈیشن۔ But this condition was not given to any other Muslim ruler. Otherwise, he would have not acceded to India. He could have come to Pakistan, because Pakistan was giving the Raja better deal, or he could have expected much better deal with Pakistan. مگر برطانوی جو سوچ تھی اور جو گٹھ جوڑ تھا ماؤنٹ بیٹن کا اور نہرو کا، اس نے یہ انشور کیا کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ انڈیا کو ایکسیڈ کریں، مگر جو ایکسیشن کا ڈاکیومنٹ ہے اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ کشمیر ول ریمین انڈیپینڈنٹ۔ دوسرا، کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ کشمیر کی ڈیموگرافی نہیں چینج کی جائے گی تاکہ اس کی انڈیپینڈنٹ شناخت اور اس کا کلچر وہ پرزرو ہو سکے۔ تو
انڈیا کے ساتھ انہوں نے وہ شامل ضرور ہوئے مگر ود دیئر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، اور یہ گارنٹیڈ ہے، اور اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے ختم کرنا یہ بھی اللیگل ہے، ان ایتھیکل ہے، اور ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے کہ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ان تمام وعدوں کے برخلاف ہے جو فور فادرز آف پریزنٹ انڈیا ہیو گیون ٹو دا ورلڈ اینڈ ٹو دیئر پیپل۔ یہ وعدے تو انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ کیے، اور یہ اسٹیٹس کی انہوں نے گارنٹر بنے۔ ہم ایسا دیکھیں، یہی ایک وجہ تھی کہ جو مزاج تھا کانگریس کا یا برہمن کا جو مزاج ہے وہ کبھی اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھتے۔ دے ہیو آلویز چیٹڈ اینڈ ریئلائزنگ دس، قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ چیمپئن تھے ہندو مسلم یونٹی کے، انہوں نے اسے خیر بات کہا اور پاکستان بنانے کا عزم کیا اور پھر پاکستان بنایا۔ تو وجہ یہ تھی کہ ہی واز ویری میچور اینڈ وائز مین ہو کوڈ سی دی فیوچر، اور جو انہوں نے فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز کی وہ آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ آج تو خود ان کے جو مفاہمتی پارٹیاں ہیں، جیسے محمودہ مفتی جیسے لوگ، اور بھی کئی ایسے لوگ جو بہت ان کو سپورٹ کرتے تھے، آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی جو ٹو نیشن تھیوری تھی وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیز بین پروون رائٹ۔ اٹ از پروون رائٹ، بٹ ایک اور بھی چیز ہے کہ انڈین نیشن ہوڈ جو ہے نا وہ بھی اب کویسچن میں آ گیا ہے۔ ٹو نیشن تھیوری سے بڑھ کر جو بات ہے کہ از دیر اینی انڈین نیشنلٹی، بیکاز انڈیا از ناٹ ون کلچر۔ What can keep India together? The fear of Pakistan. And this is what the Indian leadership and politicians have been doing all along. Fear-mongering, war-mongering with Pakistan, that has kept India united. But as India is becoming prosperous and independent and strong, آپ دیکھیں کہ انڈین فریکچرز جو ہیں انڈین نیشنلزم میں وہ آ رہے ہیں، کیونکہ دیر از نتھنگ لائک انڈین نیشنلزم، اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ انڈیا ول ایونچولی بی مینی اسٹیٹس۔ انڈیا از ایز ڈائیورس، اتنا ڈائیورس ہے جتنا کہ یورپ، اور یورپ میں آپ دیکھیں کتنی اقوام ہیں، اسی طرح ہندوستان میں بھی اتنی ہی اقوام کی ضرورت ہے۔ And they are living peacefully with each other in Europe, so it doesn't have to be some kind of a epic battle or biblical battle for somebody to win over someone. A central government India is counterproductive and it is creating much more problems for India. اب یہ بات جو ہے پاکستان پہ بھی سلیپ کی جا سکتی ہے کہ جی پاکستان بھی تو ایسے ہی ہے، مگر پاکستان کے اندر ہمارا ایک نصب العین ہے، ہمارا ایک مقصد ہے، یعنی پاکستان کا جو وجود ہوا ہے وہ ایک عزم عالی شان کی وجہ سے ہوا، جو کہ ہمارے قومی ترانے میں بھی آتا ہے، اور وہ عزم عالی شان یہ ہے کہ مساوات پر مبنی، عدل عمرانی کے اسلامی اصولوں پر کے مطابق مساوات پر مبنی ایک جمہوری حکومت ہے۔ تو یہ ہمارا ایک عزم ہے، یہ ہمارا ایک ویژن ہے، وہ نصب العین پاکستانی قوم کو جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ نصب العین کے مساوات پر مبنی ہم ایک ایسا معاشرہ بنائیں جہاں عوام خوشحال ہوں، ہر ایک کو اس کے حق ملے، اور اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ اسلام ہو۔ ایڈمرل صاحب یہ بتائیے کہ آج کی اس ڈے اینڈ ایج میں جب آپ کے سامنے اتنا بڑا واقعہ ایسٹ ٹیمور کا ہے، بوسنیا کا ہے، بوسنیا پہ سربیا کی اتنی بڑی جارحیت، اور ویسٹ کیم ٹو اٹس ریسکیو، اینڈ وی ول کم ٹو دی اکنامک ایسپیکٹ آف دس ایز ویل، کہ وائی ویسٹ کیم ٹو دا ریسکیو آف بوسنینز اینڈ آفٹر سچ اے لاٹ آف سلاٹر، اینڈ آلسو آف ایسٹ ٹیمور، اینڈ ہاؤ دے کیم ٹو ریسکیو ایسٹ ٹیمور۔ In this day and age when human rights and human values and humanities اتنی preach ہوتی ہیں by Western societies, why is Kashmir still an internationally claimed dispute? Why doesn't the community come and solve this issue? I understand that the Aam Pakistani is very emotional about Kashmir, and an Aam Indian, جو عام ہندوستانی انڈین ہے، اس کی ایک الگ ڈاکٹرن اس کو بتائی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کشمیر کو موسٹلی لائک اے کرکٹ میچ ٹریٹ کر رہا ہے without realizing the atrocities being committed against the people of Kashmir, just like the atrocities by Serbs on Bosnians were being committed. So why is still Kashmir
a dispute? Why isn't being solved, especially after so much of globalization of the issue? دیکھیں ویسے تو حقیقت میں یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ایک بڑا بیلنس ویو لینا چاہیے. ہم صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو بلیم کر بھی سکتے ہیں اور ہمیں نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ڈسپیوٹ بنا یہ ڈسپیوٹ دو ملکوں کے درمیان تھا جو دونوں سوورن اسٹیٹ تھے، اور یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل اس کو اسی طرح سے ڈیل کرتی ہے. اب یہ ذمہ داری بنتی تھی پاکستان کے اوپر کہ اس یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کو وہ کتنا اگریسولی پرسو کرتے، اور اگر اس میں رکاوٹیں ہوتیں تو اس وقت ہم نے اس کو کتنا افیکٹولی پرسو کیا. اگر بہت طویل عرصے تک آپ اس کو پرسو نہ کریں تو یونائٹڈ نیشنز کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کو کر لیں. پھر انڈیا نے بڑی آسانی کے ساتھ ڈیلنگ ٹیکٹکس رکھی ہمیشہ. پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو ڈیلے سائیکل میں ڈالتے رہے اور ہری جھنڈی دکھاتے رہے، اور پھر شملہ معاہدہ ہو گیا. تو جب شملہ معاہدہ ہو گیا تو آپ نے خود ایکسیپٹ کر لیا کہ جی دس از اے بائیلیٹرل ایشو اینڈ وی ول بائیلیٹرلی ڈسکس اٹ. بٹ دین وی ڈنٹ ہیو اینی لیوریج. ہمارے پاس کوئی ایسا لیوریج نہیں تھا انڈیا کے اوپر کہ ہم ڈسکشن میں آ کے ان سے کوئی چیز حاصل کر سکتے. مگر انڈیا کی، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو بہت اچھا موقع ملا تھا کہ وہ کشمیریوں کو اگر اسیمیلیٹ کر دیتے اپنے ساتھ، ان کے ساتھ انصاف کرتے، عدل کرتے، تو شاید ہم بھی اس کو بھول جاتے. مگر انہوں نے یہ نہیں کیا، اور کشمیریوں، نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی، مگر آج تک ہندوستان میں دالت کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، سکھوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، بدھ مت کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو بے انتہا زیادتی ہو رہی ہے. تو ہندوستان کا معاشرہ جو ہے نا وہ عدل انصاف پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت تنگ نظر، ان کی جو حکومت ہے یا ان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بہت تنگ نظر ہے، اور وہ اسی فلسفے پہ ہیں جس پہ ہٹلر تھا، نیازیزم کا، یا جس طرح سے زائنزم کا ہے. اسی طرح ہندوتوا وہ کانسیپٹ ہے، اور یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے، یہ 1929 میں شروع ہوا، اور قائد اعظم کو اس کا احساس ہو چکا تھا کہ فائنلی ہندوستان جو ہے وہ ایک ہندوتوا کی اسٹیٹ بنے گی. مگر ہندوتوا کی اسٹیٹ ہندوستان نہیں بنے گا، بلکہ اگر ہندوستان کو ہندوتوا کی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی تو یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم ہو جائے گا، اور وہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وقت آئے گا تو ہندوستان کی ڈس انٹیگریشن ہوگی. بٹ دس از ویری اسٹارک، اینڈ بہت سارے انڈینس جو ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سوچیں اس بات کو ایز ہیومنس، ناٹ ایز انڈینز اور پاکستانیز اور مسلم اور نان مسلم اور ہندوز، بٹ ایک اوور آل بیلنس ویو لیں کہ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی ٹرائب کو یا کسی بھی قوم کو آپ زور کے اوپر اتنا ظلم، اتنی زیادتی. دیکھیں ہمارے سامنے اگزامپل ہے کرسچینٹی کی. رومنز were the most powerful people of their time and Christians had just started. 300 سال کے بعد رومن امپائر became Christian کیونکہ وہ شیروں کے آگے انہوں نے ڈالا کرسچنز کو، ان کے ساتھ ہر وہ ٹارچر اور ہر وہ اٹراسٹی کی جو ہیومن کائنڈ امیجن بھی نہیں کر سکتی. اینڈ الٹیمیٹلی کرسچینٹی became the religion after 300 years. اسی طرح مسلمانوں کے اوپر جو حملہ ہوا فرام دی سینٹرل ایشیا اور اتنا قتل عام ہوا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک شروع ہوئی اور وائپ آؤٹ کیا مسلم اسٹیٹس کو کرنے کی کوشش کی. وہی لوگ اسلام کے سب سے بڑے علمبردار بن گئے صرف 200 سال کے بعد، اور بڑی بڑی مسلم ریاستیں عمل میں آئیں، اور وہ ریاستوں نے گولڈن پیریڈ آف ہیومینٹی، ہم کہتے ہیں اسلام کا گولڈن پیریڈ، ہم کہتے ہیں ہیومینٹی کا گولڈن پیریڈ، جب سائنس، ٹیکنالوجی، ایسٹرانومی، کیمسٹری، یو نیم اٹ، پروگریس ٹو دا ہلٹ، سو دیٹ آج ویسٹ اس فاؤنڈیشن کے اوپر اپنے آپ کو بلڈ کرتی ہے. سو پیپل آف انڈیا مسٹ آلسو ریئلائز کہ کریٹنگ آرٹیفیشل کنٹریز اور سبجوگیٹنگ پیپل اگینسٹ دا ول اینڈ وشز. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ مساوات اور
قوت اور اچھائی کے ساتھ رہیں تو شاید وہ اس بات کو بھول جائیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے خواب میں. مگر ایک پرسیکیوشن فار دیئر ول کہ آپ نے سوچا بھی کیسے, آپ کی ہمت کیسے ہوئی, آپ نے یہ نظریہ آپ کے ذہن میں آیا کیسے کہ اگر آپ سزا دیں گے تو تاریخ تو میرے خیال میں 2 تو بڑے واقعات میں نے آپ کو بتا دیا, آف کرسچینٹی اینڈ اسلام بوتھ. ایک اتنی بڑی تاریخ ہے کہ اینڈ آئی تھنک کہ آپریشن گیٹس مور ریولوشن. آپریشن سے کبھی ریولوشن ختم آج تک تو میرے خیال میں کہیں نہیں ہوئے دنیا میں. جہاں جہاں آپریشن ہوا الٹیمیٹلی اٹ کنورٹڈ انٹو ریولوشن. نہیں, بالکل صحیح بات ہے کہ ظلم جو ہے وہ نہیں قائم رہ سکتا, ظلم ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے, ظلم کو شکست ہوتی ہے اور انسانیت جو ہے وہ ہمیشہ پروان چڑھتی ہے, عدل پروان چڑھتا ہے. اور جو ہندوتوا کی سوچ ہے وہ مہلک ہے, وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. اور میرے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان اس چیز کو لوگوں تک عام کر رہے ہیں. اور اگر جس طرح سے ہٹلر کو اپیس کیا گیا اور پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی, تو اگر یہ ہندوتوا کو بھی اپیس کیا گیا جسٹ بیکاز دے ہیو ون دی الیکشنز ان انڈیا, اور کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مودی صاحب کو اور ہندوتوا کے فلسفے کو اپیس کر رہے ہیں, اس کو برداشت کر رہے ہیں, یہ انہی کے گلے پڑے گا. اور پاکستان پہلی قوت ہے جو اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت بدترین قسم کے ظلم میں مبتلا ہیں RSS کے, اور اگر ان کو نہ روکا گیا تو پاکستان کو ہندوستان کے عوام کی آزادی کے لیے لڑنا پڑے گا. اور ہمارے وہ پڑوسی ہیں اور ہم انہیں اپنے بھائیوں کی طرح دیکھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ مخلص ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں, مگر امن اسی وقت ممکن ہے جب انصاف ہو, عدل ہو. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بٹوارہ جو ہے اس میں جو ذاتی ہوئی, اس ذاتی کے نتیجے میں پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات خراب ہیں. اگر یہ تعلقات اچھے ہو جائیں تو آپ خود سوچیں کہ ہندوستان کتنی ترقی کرے گا, پاکستان بھی ترقی کرے گا. تو ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس مسئلے کو سولو کریں, اس طرح سولو کریں جیسے کہ کشمیر کے عوام چاہتے ہیں. اور کشمیر کے عوام جو چاہتے ہیں وہ گونج پوری دنیا میں اس وجہ جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. ایڈمنل صاحب, لاکھوں نہیں تو لوگوں کی چیخیں کہیں تک تو پہنچیں گی. سو دس واز ٹوڈیز ویڈیو, جس میں ہم نے کوشش کی آپ کو کشمیر کے مسئلے کے بارے میں بتانے کی. میری گزارش ہوگی تمام انڈینز اینڈ پاکستانی سے کہ اس کو بہت آبجیکٹیولی دیکھیں. یو ڈو ناٹ ہیو ٹو understand our narrative and our perspective, but at least it will give you food for thought to investigate, to further research and to understand and make and form your own opinion. This is Akbar Yastani from The Perspective signing off.